مجھے یہ نہیں پتا کس سے معاملات طے پا گئے. انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہی نہیں تھے تو ہمیں اٹھا کے کدھر سے باہر آپ نے بھیج دیا. تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک نیا ٹرن آ گیا، ایک نیا موڑ آ گیا. کالعدم تحریک لبیک اب کالعدم نہیں رہے گی، وہ باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرنے کی اجازت مل جائے گی اس کو. اور پھر تو پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کریں، کیونکہ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر 2018 کے الیکشن میں یہ تحریک لبیک سامنے آئی تھی. میں ٹرن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دن میں ایسی اطلاعات تھیں کہ وزراء وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان ہچکچاہٹ کا شکار تھے. وہ سمری پر دستخط نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس معاہدے پر پہلے بحث کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ اس معاہدے پر اس کے نتیجے میں جو سمری آئی ہے اس پر دستخط کریں. ٹی ایل پی کا معاملہ تو اب کلیئر ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور افغانستان کے عبوری وزیر داخلہ سراج الحق حقانی صاحب بالکل اسی طرح ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح ٹی ایل پی کے معاملے میں 12 رکنی کمیٹی نے مذاکرات کروائے اور معاہدہ کروایا. اور آج ہمارے روبرو بھی ہوں گے اس 12 رکنی کمیٹی کے 2 ارکان. سید حامد سعید کاظمی صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں اور یہ اس مذاکراتی کمیٹی کے رکن تھے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کمیٹی کے ایک اور رکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہیں. اور ان کے علاوہ ہمارے روبرو ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اور عائشہ سید صاحبہ جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما ہیں اور سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں حامد سعید کاظمی صاحب آپ سے، آپ سب سے سینئر ہیں. یہ فرمائیے کہ ٹی ایل پی نے تو پی ٹی آئی حکومت کو گھیر لیا تھا، ٹریپ کر لیا تھا. آپ فیڈرل منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، پھر آپ لوگ کیوں آئے پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا کیاں اپنے حکومت کے لیے؟ گزارش ہے کہ یہ جو ٹریپ وغیرہ کی بات آپ کر رہے ہیں یہ سیاسی باتیں ہیں، لیکن وہاں پر تو سیدھا سادہ ایک صورتحال بلڈ شیڈ کی نظر آ رہی تھی. اور وہ جنازے 2-4 ہوں یا 20-25 ہوں، وہ بہرحال خون تو خون ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ بے گناہوں کا خون نہ بہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام پر اور دین اور مذہب کے حوالے سے وہ آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. یہ فرمائیے، آپ نے کردار ادا کیا، آپ لوگوں کو کس نے بلایا تھا، کس نے درخواست کی تھی کہ آپ یہ کردار ادا کریں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گارنٹی کی بات تو بعد میں ہونی تھی، جبکہ پتہ چلتا کہ معاہدہ کن بنیادوں پر ہو رہا ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اس کمیٹی نے نہیں کرایا جس میں میں شامل تھا. ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے جو سیکٹر تھے، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور جو ادر جو ریسپانسبل انسٹیٹیوٹس تھے ان سے بات کی تھی. لیکن جو تحریک لبیک سے جو بات کی وہ اس دوران مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے فون کیا تھا تو میں نے ان کو راہ دکھائی تھی. تو پھر انہوں نے ان کو لے لیا اپنے کانفیڈنس میں، اور پھر اس طرح یہ بات ہوئی. تو اس لیے گارنٹی کی بات تو اس وقت ہوتی نا جبکہ معاہدے طے پا رہے ہوتے، شرائط ہوتی، کون سی شرط کیسی ہے، اس کے لیے کس قسم کی گارنٹی چاہیے، تو یہ تو اس وقت کی بات ہوتی نا. ادھر رکیے گا پلیز. علامہ طاہر اشرفی صاحب، آج وفاقی کابینہ نے اس سمری پہ اپروول دے دی، اب تو کالعدم والا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، لیکن باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے. آپ تو ہیں ہی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، آپ نے وہ یقیناً معاہدہ تو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا. اس معاہدے میں کیا چیزیں شامل ہیں آپ کے خیال میں، آپ کی نظر میں، آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं और जिन लोगों ने ये मुआहिदा किया है, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बशीर फरूकी साहब, उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद जो है हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब और तारीक लब्बैक के शूरा के चंद अरकान, मैं समझता हूं कि चूंकि ये एक चीज तय हुई कि 10 दिन तक जो है उस मुआहदे के हवाले से बाहर कोई बात नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह। लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है कि उस मुआहदे के नतीजे में जो चीजें हो रही हैं और जो आगे भी होंगी वो भी सामने आ जाएगी। जहां तक बात है कि कुछ हजरात की कि जी ये यू टर्न है, मैं ये यू टर्न नहीं है। आप ये देखें कि ये तमाम जमातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल, खां पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो और आप पीटीआई, सवात ऑपरेशन ले लें, आप वजीरिस्तान ले लें, आप कोई और, क्या बातचीत जो है वो नहीं करनी चाहिए थी? और अगर बातचीत के नतीजे के अंदर ये खून जो बहता नजर आ रहा था वो रुक गया और एक कोई उसका हल निकल आया, ये जिस तरह टीएलपी के लोग पाकिस्तान के लोग हैं, तारीक नफाज शरीयत ये मोहम्मदिया के लोग पाकिस्तान के लोग हैं, टीटीपी के आप पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं, तो क्या मैं नहीं समझता कि अगर कोई पाकिस्तान के परचम के नीचे आता है, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करता है, जैसा कि आपने देखा है जो समरी है उसके अंदर बड़ा वाज़े ये है कि उन्होंने अपने तर्ज अमल को जो इख्तियार किया हुआ था उस पर माजरत भी की है, आइंदा ना वो तर्ज अमल इख्तियार करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो ये एक अच्छी बात है, इस पर तो हमें तहसीन ही करनी चाहिए जो लोग भी इसमें अपना किरदार अदा करने आए। अल्लामा साहब, इसमें सवाल ये है कि अब तो समरी की मंजूरी हो गई, अब तो कलअदम का स्टेटस भी हल जाएगा। आप ही की हुकूमत कह रही थी कि जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया उनकी हवालगी चाहिए, वो नहीं हुई, टीएलपी के लोगों को छोड़ दिया गया। आप समझते हैं कि ये सही हुआ है या ज्यादा रियायत दी गई है टीएलपी वालों को? देखिए, मैं कहता हूं एक चीज हो गई है, लेकिन एक बात बड़ी मैं वाज़े कहना चाहता हूं जी, कि जो पुलिस वाले हैं या हमारे सलामती के इदारे हैं या उनके अफराद हैं, रेंजर के हैं, फौज के हैं, जो लोग भी उनको कत्ल करते हैं, उनको शहीद करते हैं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होने चाहिए। ये मेरा जाती नुक्ता नजर है और मैं समझता हूं कि आयन और कानून भी हमें यही हुक्म देता है। लेकिन अगर तो फिर कानून की अमलदारी हुई, फिर कानून की अमलदारी हुई, फिर क्या हुआ? कानून तो अपनी जगह पे बरकरार रहा, मुआहदा हो गया, उस पर अमल दरामद भी हो गया। जी, मेरी रसूल, मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम साहब ने बार बार ये बात कही है कि मावराए आयन और कानून कोई चीज नहीं होनी चाहिए, होगी। तो हमें ये चीज देख लेनी चाहिए। आज का दौर जदीद दौर है और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पुलिस वालों को अगवा किया, उनको मार दिया, उनको शहीद किया या जख्मी किया, उनकी तस्वीरें पास नहीं होंगी या उनके हवाले से कोई तहकीकात में जो है, ये हमें अगले चंद दिन में क्लियर हो जाएगी बात। लिहाजा हमें चले इधर रुकिएगा अल्लामा साहब, इधर रुकिएगा। साहिबजादा हामिद रजा साहब, चूंकि आप 12 रुकनी कमेटी के मेंबर थे, ऑनरेबल मेंबर थे, आपने यकीनन किरदार अदा किया, जैसे अल्लामा ताहिर अशरी साहब भी कह रहे हैं। उन दिनों में ये भी खबरें आई थी कि आप भी जाकर असाद रिजवी साहब से मिले थे, उन्होंने क्या शराइत पेश की थी? कुछ हमें अहवाल तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। देखें, जिस तरह एक तो मरहला अभी आया जो ये चंद दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन आपके इल्म में है कि असल जब आज से अराउंड 6 मंथ्स अगो जो पिछले धरने का और जुलूस का मामला था और उसमें लखपत जेल में, जी बिल्कुल, तो वो कोट लखपत में जब हम लोग मिलने गए तो मैं चूंकि उसके अंदर शामिल था और वहां पर हमारे तकरीबन 8.5-9 घंटे के करीब बड़े तवील मुज़ाकरात हुए। उसके अंदर देखे कुछ चीजें बड़ी क्लियर थी और उसके ऊपर एक हमें जेंटलमैन कमिटमेंट दी गई थी कि साद रिजवी साहब को 2 से
सेटल्ड देयर कि फ्रांसीसी सफीर के हवाले से करारदाद जो है वो कौमी असेंबली में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी कौमी असेंबली फैसला करेगी, और उसके ऊपर वहां पर एक और बात भी मैं इसके अंदर अर्ज कर दूं कि साद रिजवी साहब ने अपनी रिहाई की शर्त नहीं लगाई थी, लेकिन हमने हुकूमत से मुतालबा किया था, चूंकि फ्रेंच एम्बेसडर के इशू के ऊपर उन्होंने एक माकूलियत की बात की है और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, आप नेशनल असेंबली में करारदाद मूव करवा दें, एंड एज पर दैट कमिटमेंट, उस एग्रीमेंट के तहत कौमी असेंबली के अंदर करारदाद पेश कर दी गई। लेकिन उसके बाद फिर साद रिजवी साहब की रिहाई का जो एक जेंटलमैन कमिटमेंट थी वो इन राइटिंग नहीं थी। मैं इसकी भी वजाहत कर दूं, चूंकि आपको पता है जब मुआहदा जात होते हैं तो बहुत सारी चीजें अफराद के ऊपर जेंटलमैन कमिटमेंट होती है, वो हुई, और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स में 2-2.5 माह गुजरने के बाद मैंने हुकूमती अहम शख्सियात को बारहा इस बात की यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि आप साद रिजवी साहब को आपको रिलीज करना चाहिए, और जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके हवाले से तो रिलीफ मिल गया था उस वक्त अप्रैल में, लेकिन शेड्यूल 4 के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दीगर अफराद को शामिल किया जा रहा है। लेकिन हमारी बात को ज्यादा दरखुर एतना नहीं समझा गया उस वक्त, शायद हुकूमत ने, और मैंने तो बहुत स्ट्रांगली इस मामले के ऊपर अब जो मुआहदा हुआ साहिबजादा साहब, जो अब मुआहदा हुआ है, कुछ इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज है, आपको इल्म है, आपने मुआहदा देखा हो, या गारंटी किसने दी इस दफा के नहीं अब जो कमिटमेंट है वो पूरी की जाएगी? अच्छा देखिए, उसमें एक बात जो किबला काज़मी साहब ने फरमाई, सैयद अहमद सईद काज़मी साहब ने, मैं एक बात की वजाहत कर दूं, हमारे वहां पर जाने से पहले हुकूमत अपने मौकफ पर बहुत सख्ती के साथ डटी हुई थी और तहरीक लब्बैक के साथी भी बहुत सख्ती के साथ डटे हुए थे। तो हमने हुकूमत से ये कहा कि आप एक सेफ रूट रख लें, वहां तक उन्हें आने दें। इसी वजह से कामोकी से आगे ना कोई शेलिंग हुई, ना कंटेनर्स लगाए गए, ना कोई मामला हुआ। उसके बाद हमने आके प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और फिर कुछ जो हमारे इदारे हैं उनके अफराद को इस बात के ऊपर माइल किया और कायल किया कि इस मामले में ब्लडशेड नहीं होना चाहिए, रियासत को सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। एंड थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हमारी इस तजवीज को कबूल किया। उन्होंने वहां पर यह कहा कि आप गारंटर बन जाएं। हमारे लिए गारंटर वाली बात इसलिए नहीं थी, एक तो फ्रेंच एम्बेसडर का मामला पहले सेटल हो चुका था, जिसे चंद जो तहरीक लब्बैक के साथी हैं उनकी तरफ से या चंद हुकूमती वुज़रा की तरफ से 12 पॉइंट ऑफ डेडलॉक बना के सामने लाया गया। तो हमारा नुक्ता नजर उसमें यह था कि जब तक तमाम चीजें क्लियर ना हो, और दूसरी बात यह है कि जब ये मुआहदा मंजर आम पर आएगा तो तमाम लोग जो है वो अपना बर्डन उठा के हमारे कंधों पर रख देंगे कि शायद हमारी तरफ से कोई ऐसा काम हुआ कि हम फ्रेंच एम्बेसडर के ऊपर पीछे हुए, हालांकि फ्रेंच एम्बेसडर का मामला 6 माह पहले जेल में ही सेटल हो गया था। फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब चूंकि तहरीक लब्बैक के नजदीक भी हैं, वो तशरीफ लाए, और जहां तक मेरी इतला है और मेरी इंफॉर्मेशन है और बड़ी मुसद्दका और बावसूक है, मुआहदे के हवाले से जो चीजें हैं बहुत सारी मंजर आम पर आ गई हैं, मेरे इल्म में है। लेकिन आपके इल्म में है कि चूंकि मुआहदे का एक हिस्सा ये है कि जब दोनों फरीकैन 10 दिन तक उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक इखलाकी जिम्मेदारी हम तमाम लोगों पर है कि हम उस हवाले से बातचीत ना करें। बहुत सारी चीजें मंजर-ए-आम पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। चले आपने वजाहत कर दी, आपने वजाहत कर दी। अच्छी बात है कि अगर एक वादा किया है दोनों साइड ने तो उस पर कारबंद रहना चाहिए। आयशा सैयद साहिबा, इस मुल्क में बड़ा खौफ का आलम रहा जब ये लाहौर से चले थे कामू की मुरीद के, फिर ये वजीराबाद तक आए। ये जो भी प्रोसेस हुआ, मुआहदा हुआ, मुदाकरात हुए, जो आउटकम आया, आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पराचे साहब। पराचे साहब, जो जितने भी दिन ये हालात गुजरे और हुकूमती हटदर्मी हम कहेंगे कि इसमें लोगों को के जो शहादतें हुई पुलिस की और वहां पे भी आवाम की, और इस तरह से अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी को देख लें तो बिल्कुल जैसे दोनों को बंद कर दिया गया था एक तरह से। ठीक है, साइड रूट्स तो दे दिए गए, एक तरफ हुकूमत आवाम पे जो महंगाई की बमबारी कर रही है, जिस तरह से रातों रात चीजों की कीमतें जो है आसमानों से बातें करने लगी है, और उसके साथ आपने रूट्स दे दिए हैं, लेकिन खुद हमें जितनी दफा भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा, और आप लोगों सबका भी यही हाल था कि इतने दिनों हुकूमत ने क्यों डिले किया इसको, बिल्कुल क्यों इतना खून बहा और क्यों आवाम को इस तकलीफ में रखा, कि क्या हटदर्मी थी, क्या वजह थी, क्या मुल्क की आवाम जो है उनको ये आईनी हक नहीं है कि वो किसी बात का मुतालबा करें और हुकूमत बर वक्त उनके साथ बैठकर उस पर बातचीत करे
اور اگر بات چیت سے ہی مسائل ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو جس طرح میرے بھائیوں نے بھی پہلے کہا، تو جب بات چیت سے حل ہونا تھی تو یہ بات چیت انہوں نے پہلے کیوں نہیں کی؟ اور پھر جیسے عوام جو ہے ان کے بچوں کے اسکول، بچوں کے پیپر، کتنے مسائل تھے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کس کس روٹ سے اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے اور اپنی جابز کے لیے جا رہے تھے، اپنی ڈیوٹیز پہ جا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کی یہ جو ہٹ دھرمیاں ہیں، یہ عوام کو مزید، ایک طرف تو ملک کی چلانے کی اہلیت ہی ان میں نہیں ہے کہ ملک کو یہ کہاں سے کہاں تک لے گئے، مہنگائی کا کیا حال ہے، قرضوں کا کیا حال ہے. اور اتنی بیچاری حکومت شاید کبھی ہم نے زندگی میں دیکھی ہو کہ جتنی مجبور اور محکوم، ان کے لیے فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ بھی ایک نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں اس معاملے میں انہوں نے جو یہ ڈیلے کیا اور عوام کو اتنی مصیبت میں رکھا، یہ عوام کے آگے بھی جواب دہ ہیں اور وہ جو شہداء ہیں ان کے خاندانوں کے آگے بھی جواب دہ ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ وہ جو بچے یتیم ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کو بھی انصاف کبھی ملے گا یا نہیں. ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، چونکہ آج یہ سمری وفاقی کابینہ نے منظور کی ہے، اب تحریک لبیک پاکستان کالعدم نہیں رہے گی. ہم اس لیے اس کا راؤنڈ اپ کر رہے ہیں. بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام سے پہلے، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی لمحے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ہٹ جائے گی. تو ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی وزارت داخلہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان اب کالعدم نہیں رہی، اب تحریک لبیک پاکستان بن گئی ہے. باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گئے، ہم تھوڑی دیر میں آپ کو دکھا بھی دیں گے. علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، یعنی آپ حکومتی جو رولز آف بزنس ہیں اس سے واقف ہیں. یہ معاہدہ باقاعدہ حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی کے درمیان ہوا ہے یا ٹی ایل پی کے ساتھ دوسرا فریق کوئی اور ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو معاہدے پر جن لوگوں کے دستخط ہیں، یہ تو ان سے پوچھنے کی بات ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی بھی غیر سرکاری شخص تو نہیں ہے. فیڈرل منسٹرز ہیں اور جناب اسپیکر ہیں، تو یہ پروونشل منسٹر ہیں، تو یہ لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ سائن کر رہے ہیں تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں کر رہے نا. ویسے آپ چونکہ بہت سینئر آدمی ہیں، آپ اس بڑے ہیں، جتنے بھی گروپ بنا ہوا تھا، کبھی آپ کو معاہدے کی کاپی دکھائی گئی ہو یا تھوڑی سی چند جو معاہدے کی شکیں ہیں وہ بتائی گئی ہوں؟ نہیں، میں عرض کروں گا کہ چونکہ میں نہ تو تحریک لبیک سے مذاکرات میں شامل تھا، اور بلکہ اس کے جب یہ بات ان کی مذاکرات چل رہے تھے تو میں اسلام آباد سے واپس ملتان آ گیا تھا. مجھے تو یہ بات پھر کچھ ڈفرینٹ کارنر سے پتہ چلی، تحریک لبیک والوں سے بھی پتہ چلی، ادھر سے بھی پتہ چلی کہ جو معاہدہ ہو گیا. تو ہم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ جی ہم ایک بڑے حادثے سے، بڑے سانحے سے بچ گئے اور بلڈ شیڈ سے بچ گئے. لیکن میں نے وہ کاپی معاہدے کی وہ میری نظر سے نہیں گزری. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جو اپریل میں یعنی پچھلے دھرنے میں جو کچھ ہوا وہ پورا نہیں ہوا تھا. اب اللہ کرے پورا ہو، لیکن چونکہ دو پارٹیز کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضامن تو ہوگا، کسی نہ کسی کی گارنٹی تو ہوگی. یہ راجہ صاحب میں کیا کہوں اس کے اوپر، لیکن بہرحال چونکہ یہ چیز میرے علم میں ہے، حامد سعید کاظمی صاحب چونکہ تشریف لے گئے تھے اور ہم وہیں پر تھے ڈیورنگ دیٹ ٹائم، تو اس کے اوپر جو حکومت کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے سگنیچر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے سگنیچر ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے سگنیچر ہیں. تو گارنٹی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں گارنٹی تو ریاست نے لینی تھی، یا جن کے پاس مفتی صاحب اگر تشریف لے کے گئے بھی تھے، جس طرح جب ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ہماری گارنٹی مانگی تھی اس بات پر. تو گارنٹر تو جو درمیان میں آ رہا تھا وہ ہم تھے
on this part of the government. اور وہاں پر جب مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لے کے گئے تھے تو گارنٹی تو مفتی صاحب سے لی گئی ہوگی نا جناب, کسی نے تو گارنٹی نہیں دینی. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو دستخط کیے وہ کس کے بیاف پہ کیے اس معاہدے پہ؟ ایز پر مائی انفارمیشن ود دا کنسلٹیشن آف سعد رضوی صاحب اور ان کی اپروول کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیے. جی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان جب مذاکرات ہو رہے تھے, معاہدے پہ سائن ہوئے, وہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی نے سائن کیے, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے سائن کیے, اور ٹی ایل پی کی طرف سے مفتی منیب الرحمان نے سائن کیے. جی بالکل ہے, ایز اٹ از بین ٹولڈ ٹو اس. جی بالکل. میں اس لیے بھی آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کیونکہ دن بھر یہ خبریں چلتی رہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کچھ وزراء ریلکٹنٹ تھے, وہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس سمری پہ, وہ بلکہ اس معاہدے پر بحث کرنا چاہ رہے تھے. ایسی سچویشن آپ سمجھتے ہیں اب ٹل گئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ٹل گئی. آج مختلف اخبارات میں, قومی اخبارات کے اندر ٹی ایل پی کی طرف سے معذرت نامہ بھی ان کے شورا کی طرف سے جاری ہو گیا کہ ان کی حکمت عملی مارچ کے حوالہ سے یا دھرنا کے حوالہ سے غلط تھی اور انہوں نے ریاست سے معافی مانگ لی یا معذرت کر لی. دوسرا میں پراچا صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک بات عرض کروں, یہ آپ ذرائع تفنن لے لیں یا اسے سنجیدگی سے لے لیں. آپ نے کہا کہ جس طرح ٹی ٹی پی کے معاہدے میں سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں, تو آن دس سائڈ ہم نے کیا تو جناب سراج الدین حقانی صاحب ہو یا ٹی ٹی پی ہو, ان کے ذمے تو ویریفائڈ اٹیسٹڈ 80,000 لاشیں ہیں. تو یہاں پر تو جو لوگ گئے تھے, چاہے وہ ہم ہو, چاہے وہ مفتی صاحب ہو, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, نہ تو وہ ویریفائڈ اٹیسٹڈ اس کو 70-80,000 کے کلرز تھے, اور نہ ہی جناب ان کو ریاست نے باقاعدہ, جن کے خلاف ریاست نے کوئی 10-12 سال آپریشن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈے فرسٹ میں ہی یہ جو تحریک لبیک کو کل عدم قرار دیا گیا, تو یہ اس وقت کل عدم قرار دیا جانا ہی بہت اجلت میں کیا گیا, کیونکہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس پڑھیں تو اس کے اندر جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی فلفل نہیں تھی. ٹھیک ہے, ناموس رسالت کی وجہ سے لوگوں کے جذبات تھے اور اس میں وائلنس ہوا چونکہ ریاست اس کا جلوس کو روکنا چاہ رہی تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوور آل پاکستان کے اندر جو یہ مکتبہ فکر ہے بریلوی سیگمنٹ کا, ان کی نہ تو کبھی کوئی جماعت کا عدم رہی ہے, نہ انہوں نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہے. ریاست کے خلاف تو بہت سی دور کی بات, جب بہت سارے ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس آپس میں فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت کر رہے تھے, تو یہ والا جو مسلک تھا اہل سنت بریلوی سیگمنٹ, یہ اپنی لاشیں ضرور دے رہا تھا لیکن اس کے اندر کبھی ان کا کوئی بینڈ ملیٹنٹ آؤٹلیٹ نہیں رہا. تو میں تو اس وجہ سے حیران اور پریشان تھا کہ ٹی ایل پی کو ایٹ فرسٹ سٹیج اتنی جلدی کالعدم قرار دے دینا, کیونکہ کالعدم قرار دینے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں یو ہیو ٹو پروو ان دا کورٹ کہ جناب یہ ملیٹنسی میں ملوث ہیں. اب تو دیکھیں نا, ہم سکرین پہ آپ کے لیے بھی, اپنے ناظرین کے لیے بھی اس نوٹیفیکیشن کی ہم کاپی دکھا رہے ہیں جس کے تحت ٹی ایل پی کو, تحریک لبیک پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, یعنی اس کو کالعدم کے حیثیت ختم کر دی گئی ہے. ہم باقاعدہ ناظرین کے لیے یہ نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں. اب تحریک لبیک پاکستان کالعدم تحریک نہیں رہی, کالعدم سیاسی جماعت نہیں رہی. ادھر رکیے گا, علامہ طاہر اشرفی صاحب جو بات ہے, مثلا شیخ رشید کا ہم نے آپ کو وہ پوائنٹ بھی سنایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں علم کس کس کے ساتھ کس کس کے معاملات طے ہوئے. اور آج جو اطلاعات تھیں کہ کچھ وزراء ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ابھی سمری پہ سائن نہیں کریں گے, ہم معاہدہ دیکھیں گے. یہ تحفظات کس حد تک, کس لیول تک, کتنے سارے وزراء ایسے جذبات رکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جلد بازی میں کیا گیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رائے رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا پراچا صاحب. اگر کسی وزیر کی یہ رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس حوالے سے جو ہے رائے مختلف ہے باقی وزراء سے, تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. لیکن علامہ صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, علامہ صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ظاہر ہے وہ وزراء ہیں, اگر ایک عام آدمی بھی جمہوریت میں رائے رکھ سکتا ہے تو ان کا بھی ہے پریروگیٹو ہے رادر. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ ایسی رائے رکھتے ہیں, کس وجہ سے یہ تحفظات رکھتے ہیں. دیکھیے یہ تو وہی وزراء آ کے بتا سکتے ہیں جن کے تحفظات تھے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک چیز ہو گئی, نوٹیفیکیشن آ گیا, کیبنٹ نے منظور کر دیا, میں پرائز صاحب اس کو اور انداز میں دیکھتا ہوں
پاکستان جس سمت میں جا رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو اور بالخصوص دینی طبقے نے اگر اپنے وقار اور عزت اور احترام کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں پھر سر جوڑ کے سوچنا ہوگا. ایک آپ نے قومی ایکشن پلان بنایا، ایک آپ نے پیغام پاکستان طے کیا. اگر آپ اس حدود کے اندر واپس نہیں آتے اور آپ ان چیزوں کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے تو جس طرز کے اوپر اس وقت ہمارے ہاں چیزیں ہو رہی ہیں ہم بڑی مشکلات میں پھنس جائیں گے. دینی طبقے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح آپ لوگوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہمیں دیکھیے کوئی اس ملک کے اندر ایسا شخص نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار نہ ہو. یہ جو ایک ہمارے ہاں بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ جو آپ کی رائے سے اختلاف کرے ٹھک اس کے اوپر فتویٰ، اور فتویٰ لگانے والا جو ہے اس کو صحیح قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، اس فتویٰ لگانے والے کو ٹھیک انداز سے قرآن و سنت کی تعلیمات بھی معلوم نہیں ہے. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا قدم کیا گیا. تحسین کی بات ہے کہ اگر تحریک لبیک کی قیادت نے اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ نہیں بھائی تشدد جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ تشدد کی بنیاد پر قائم جو تاریخیں ہوتی ہے وہ اپنا وجود ہی ختم کر دیتی ہیں. اور آپ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی علامہ صاحب اچھا کہتے ہیں کہ اپنے فکر کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. بڑی اچھی آپ بھی باتیں کرتے ہیں. ادھر رکیے گا. عائشہ سید صاحبہ، اب تو تحریک لبیک پاکستان باقاعدہ طور پر وہ سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے گی. نوٹیفیکیشن ہم نے دکھا دیا. اب تو اس کو پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ تو انتخابی اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مسئلہ پھر اب نکل آیا. اب باقاعدہ سیاسی جماعت اتحاد کرے گی، دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو اپنی طرف وہ کریں گی، بلائیں گی. تو معاملات ہم سمجھیں کہ بالکل حل ہو گئے، سالو ہو گئے، آئندہ تشدد نہیں ہوگا جیسے ٹی ایل پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہے یا جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں شورت پراچا صاحب، جہاں تک حکومت کی بات ہے کہ ایک وقت میں ان کو کلعدم تنظیم قرار دیا اور پھر ان کا وہ سٹیٹس فوراً بدل دیا. تو میرے خیال میں یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو گورنمنٹ ہے، ان کے لیے یہ چیزیں ایک دم سے چیزوں کو بدلنا، یو ٹرن لینا، وہ ساری چیزیں مطلب یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پوری قوم کے سامنے جتنی بھی باتیں کی، جتنے بھی وعدے کیے، اس سے یو ٹرن ہی لیتے رہے، اس سے وہ پیچھے ہی ہٹتے گئے. آپ کو وزیر اعظم صاحب کی وہ بات یاد ہوگی کہ اگر بجلی مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو اور پیسے کی قدر کم ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی یو ٹرن. اچھا، اگر کہیں پہ کوئی کسی مذاکرات میں کتنی تقریریں 2013 سے 2018 تک کی آپ ان کی تمام ممبران کی، یہ جو سارے ابھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو جس طرح میرے بھائی نے پہلے بات کی کہ مطلب یہاں اس ملک میں جس کی جو مرضی وہ کرتا ہے، اس وقت کیا کہتے تھے کہ جب مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور جب حکومت کی رٹ نہیں ہوتی، حکومت کا کردار کمزور ہوتا ہے تو پھر ملک انتشار کا شکار ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ ملک انتشار کا شکار کیوں ہے؟ جس طرح سے پاکستان بنا ہے اور جو دو پارٹیاں مسلسل اس پہ حکومت کر رہی تھی اور اس ملک کو ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے منتشر کرتے رہے اور حکومتی لحاظ سے بھی ملک کو منتشر اور کمزور کرتے رہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تباہ کرتے رہے. اب یہ جو تیسری حکومت ایک نیا چہرہ آیا ہے، یہ انہی پورے لوگوں کا، اسی ماشاء اللہ کا اور اسی جو دو پارٹیاں ہیں جن کی انہی کا ایک خمیر ہے، انہی لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ملک میں ایک دوسرا ان کو
चादर उड़ा के और उस मुल्क पे इनको मतलब मुल्क की बागडोर फिर उनके हाथ में दे दी। अब क्या है, उसी तरह से वो मुल्क जो है मुसलसल हर लिहाज से, चाहे इस मामले में जो अभी ये सारा हुआ और जो मुज़ाकरात थे और जो अवाम की तकलीफ थी और जो हुकूमत की सुस्ती थी, मतलब ये पहले ही सारे सिलसिले जो चले आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। यानी आप समझती हैं तब्दीली नहीं आई। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, टीएलपी का मामला तो क्लियर हो गया, कालादम का स्टेटस हट गया, टीटीपी के साथ भी खोस्त में मुज़ाकरात जारी हैं। मैं मेहमानों के साथ ये बात जरूर करना चाह रहा हूं, उनके क्या राय है, उनके व्यूज क्या हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, हम आगे बढ़ते हैं, टीटीपी के हवाले से बात करते हैं। अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब, जब आप वजीर मोहतरम थे, काबीना में थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, आज उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कि बात यह है कि जो सियासत है वो तो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तो मुज़ाकरात के जरिए ही परवान चढ़ती है, और यही पॉजिटिव अप्रोच भी है। वो इसलिए कि हथियार लेके खड़े हो जाना तो कोई माकूल बात नहीं है ना जी। तो रही ये बात कि किससे मुज़ाकरात करने और किससे नहीं करने, ये डेडलाइन तो कभी भी नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ इतना होता है कि आप मुज़ाकरात की हुदूद का तयन करते हैं कि जी हम इस बात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और इससे आगे हम ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों पार्टियों के लोगों ने जब बैठकर बातचीत करना शुरू की होगी तो ये मामला आपस में तय कर लिए होंगे अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुताबिक। साहिबजादा हामिद रजा साहब, आप 80,000 शहादतों की बात कर रहे थे। यकीनन वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, पेशावर हो, नौशहरा हो, मुल्तान हो, कराची हो, दाता दरबार हो, सखी सरवर दरबार हो, सेवन शरीफ में शहबाज कलंदर दरबार हो, शाह नूरानी दरबार हो, हर जगह बम फटे। लेकिन अल्टीमेटली तो बात करना होती है, अल्टीमेटली बैठना होता है। जैसे ये पुलिस वाले शहीद हुए, जिन लोगों ने मारा, उनके साथ भी तो बातचीत हुई। तो फिर हम ये ज़हन में रखें कि चूंकि इन्होंने 80,000 लोगों को शहीद किया, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। राजा साहब, आपके इल्म है कि जब पाकिस्तान के अंदर तालिबान का स्पेशली टीटीपी का इशू आया था तो मेरे वालिद कौमी असेंबली में ही वाज द ओनली मेंबर। जी 2002 की असेंबली में, रुकने कौमी असेंबली, हमारी बड़ी न्याजमंदी रही आपके वालिद साहब के साथ। बिल्कुल, और उसके बाद भी ऑनवर्ड्स हम तो उसी स्टैंस को लेकर चल रहे हैं। देखिए, मैं इस मामले पे बड़ा क्लियर हूँ। रियासत को दरअसल हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि प्लानिंग की कमी है। हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। अगर तो आपने टीटीपी से मुज़ाकरात ही करने थे तो 15 साल आपने 20 साल इस कौम को ये बताया कि ये कालादम जमात है, ये मिलिटेंट है, इसने मज़ारात, मसाजिद, कोई ऐसी जगह जो इसने नहीं छोड़ी, कोई पाकिस्तान की मकसद अक़लियतें नहीं छोड़ी, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोई चीज, हर चीज बर्बाद कर दी, 80,000 लाशें दे दी। कोई आदमी इस चीज के लिए भी तो आंसरेबल होना चाहिए ना कि वाई आफ्टर 80,000 बॉडीज, 80,000 लाशों के बाद क्यों मुज़ाकरात। और दूसरी बात मैं ये समझता हूं, देखें, ये हमें को जो टीटीपी का इशू है इसको समझने के लिए, चूंकि हम लोग तो डायरेक्ट उनका विक्टिम रहे हैं, टिल डेट उनका विक्टिम है और हमारी तो लाशें इस मामले में, मैं ये समझता हूं कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। इधर रुकिएगा, टाइम अभी शार्ट है, इधर रुकिएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं? कल कौमी सलामती कमेटी का, पार्लिमान की कमेटी का इजलास है, कुछ वहां भी आप समझते हैं शेयर किया जाएगा अरकान के साथ? ये पहले तो प्राचा साहब, मेरी जो बहन है उन्होंने मौजू से हट के बहुत सारी तनकीद की है, बहुत सारी बातें की हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर टीटीपी से मुज़ाकरात की बात है तो इनके अमीर का सबसे पहले बयान आया था और ये माजी में इसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हलीफ भी रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरी बहन को पता नहीं याद है कि नहीं याद है। और माजी के जितने भी करप्ट हुक्मरान रहे हैं, आईजीआई से ले ले या ज़ियाउल हक के दौर से ले ले, तो कहीं ना कहीं इस जमात का भी हिस्सा रहा है। मैं नहीं चाहता था, ना मेरी आदत है कि मैं बात करूं,
لیکن مجھے افسوس ہوا کہ پوری کی پوری بات تحریک لبیک کی ہو رہی ہے، بات ان حالات کی ہو رہی ہے۔ اگر گزارش سنیں تو میں نے جو سوال بہت سارے گزارش یہ ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، نواز شریف کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، زرداری صاحب کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، اور آپ کندھوں پہ چڑھ کے ماضی میں ضیاء الحق سے آج تک جو ہے اگر ہم دیکھیں۔ علامہ صاحب اگر میں نے جو ایکچولی نا اس سیگمنٹ میں ٹائم کم ہے، یہ ذرا ٹی ٹی پی کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ بات ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کا، یہ بات چیت ہر دور میں ہوئی ہے، یہ بات چیت زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوئی، یہ نواز شریف صاحب نے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کو اس کے لیے بھیجا، یہ اب بھی اگر ہو رہی ہے تو اگر امن آتا ہے یار بات چیت سے، خدا کا واسطہ ہے اس امن کو آنے دیں۔ آپ افغانستان میں دیکھیں جو کچھ شروع کر دیا گیا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ حالات بگڑتے ہیں تو یہ پورا خطہ بدامنی کا شکار ہوگا۔ ہمیں تو آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے، اور آج پاکستان علماء کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم تمام مسلم قائدین سے، جو مذہبی قائدین ہیں عالم اسلام کے، ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی اور اس صورتحال کے اندر ہم آگے آئیں، کوشش کریں۔ صاحب وقت جا رہا ہے، ادھر رکیے گا، ادھر عائشہ سید صاحبہ، آپ سوات میں اس وقت سوات میں بیٹھی ہیں، باجوڑ کے عوام نے، سوات کے عوام نے، دیر کے عوام نے، ملا کنڈ میں بڑی خون ریزی دیکھی ہے، اب مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ٹھیک ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، کرنا چاہیے؟ پراچہ صاحب پہلے تو میں طاہر بھائی کا ذرا جواب دے دوں، پھر میں اپنی بات کی طرف آتی ہوں۔ اچھا، ان سے بھی میں نے گزارش کی کہ چونکہ اسپیسیفک ٹاپک ہے تو ذرا اسی میرے سوال کا جواب دے دیں۔ سیاسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی کر لیں گے کسی وقت۔ کہ ہم نے جہاں بھی کیا ایک آئینی اتحاد کیا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے، اور الحمدللہ ہم وہ جماعت اسلامی، وہ جماعت اس ملک کی جو بڑی ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ چاہے حکومت میں ہے یا نہیں ہے، اس ملک کی خدمت گار ہے۔ اور اگلی بات پہ میں آؤں گی پراچہ صاحب کہ بھی سب ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ ہی میری بہن خدمت کرتے ہیں، باقی کوئی جو ہے باقی بھی سارے۔ آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک چور کے ساتھ بیٹھے ہوں، بقول آپ کے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، علامہ صاحب اب اگر ان کو جواب دینے دیں، وقت چلا گیا صاحب ہے اور وہ گناہگار ہے، یہ نہ کیجیے نا، یہ نہ کیجیے۔ میں آپ نے پچھلے دونوں سیگمنٹ میں جو ہے جو موضوع تھا اس سے ہٹ کے بات۔ اچھا علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو میں اپنے سوال کا جواب لے لوں، وقت میرا جا رہا ہے ابھی۔ جی تو دیکھیے، اگر پراچہ صاحب سیاسی بات کرنی ہے تو یہ سیاسی پروگرام میں کر لیں، پھر اس میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں تو آپ کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے۔ علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو میں ان کا جواب لے لوں۔ جی عوام کی بات کریں گے، لیکن بات ہے ہم عوام کو اگر تکلیف ہے، عوام تکلیف ہے، یہ ریاست عوام کے لیے ہے۔ بہت شکریہ عائشہ سید صاحبہ، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، سابق رکن قومی اسمبلی، آپ نے وقت نکالا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ علامہ حامد سعید کاظمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔